فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، اے میری بی بی تیرے در تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، اے مرگ محسن نے بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہوئے دربار میں بلایا ہے، بولی زہرا، بولی زہرا علی سے یا مولا، اے غم یہ مجھ سے نہیں سہا جاتا، قتل محسن سے بڑھ کے مشکل تھا تیرے دربار میں میرا جانا، جب تھا رسی میں مرتضیٰ کا گلا، امتحان ضبط کا وہ تھا تیرا، مدینہ اجڑ گیا ہوتا، تو جو دے دیتی بدعا زہرا، جبے خدا ہے یا زہرا، درد تیرے ہے سب سے پوشیدہ، کتنی مضطر ہے کتنی زخمی ہے، یا علی جانتے ہیں یا فضا، محمد کی لاڈلی دختر، اے غم میں تیرے ہے مرتضیٰ مضطر، جس نے ڈھایا باب خیبر کا، گر گیا خاک پر وہ یہ کہہ کر،
قرآن یہ ندامت ہے، ہم ہے مجرم تیری عدالت ہے، رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے۔ قرض مقروض کا ادا کر دے، اے مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ چلے اے بابا جان، تمہیں سب غم سناتی ہوں، چلے آؤ اے بابا جان، تمہیں سب غم سناتی ہوں۔ سکینہ کتنی زخمی ہے، سکینہ کتنی زخمی ہے، زخم تم کو دکھاتی ہوں۔ سکینہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ نہیں ہے دل میرے کانوں میں خوں کی بوند لٹکی ہے، تماچوں سے میرے چہرے پہ نیلی چھاپ اتری ہے، نہ تڑپے دیکھ کر اماں میں ماں سے منہ چھپاتی ہوں۔ برشمر ملعون لانا ہے۔ میں محترم غلام عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں، یہ بلند ترین نعرہ سلوات و استغفار۔ حضرت وہ جناب عباس کی درگاہ ہے، یہ جناب سکینہ کی درگاہ ہے۔ ابو الفضل عباس کی بھتی جناب سکینہ کو بہت کہتی تھی، اور جناب سکینہ اپنے امبو بہت چاہتی تھی، اور کیا کہتی ہے جناب سکینہ خاص طور سے سماعت فرمائے، کہتی تھی رو رو کہ سکینہ میرے امو، کہتی تھی رو رو کہ سکینہ میرے امو، مر جائے گی یہ بے کسو دکھیا میرے امو، ہائے دم گھٹتا ہے گردن کی رسن کھول دو آ کر، ہائے ظالم نے مجھے باندھا ہے رسی سے جکڑ کر، ظالم نے مجھے باندھا ہے رسی سے جکڑ کر، دو شعبہ
نا میرے امو، ہائے ہائے میرے چچا جان میں پیاسی گروں گی، ہائے ہائے میرے چچا جان میں پیاسی گروں گی، مر جاؤں گی ابو پیاس کا شکوہ نہ کروں گی، مر جاؤں گی ابو پیاس کا شکوہ نہ کروں گی، آجا او بلاتی ہے سکینہ میرے امو، کہتی تھی رو رو کہ سکینہ میرے امو، آئے آدھانے مجھے پشت شتر پر میں لٹایا، آئے ظالم نے مجھے اونٹ پر اس طرح سے باندھا، ظالم نے مجھے اونٹ پر اس طرح سے باندھا، چلتا ہے تو چھل جاتا ہے سینہ میرے امو، کہتی تھی رو رو کہ سکینہ میرے امو، ہائے پردیس میں مر جائے گی یہ غم کی ستائی، ہائے بابا ہے نا قاسم ہے نا بھیا علی اکبر، آئے بابا ہے نا قاسم ہے نا بھیا علی اکبر، آپ کو نے اٹھائے گا جنازہ میرے امو، کہتی تھی رو رو کہ سکینہ میرے امو۔ میں گزارش کر رہا ہوں پہلے تو مورننگ سے ادھر والے گیٹ سے آپ ادھر تشریف لیں، اچھی خاصی جگہ ہے، اور جو دستے کے افراد ان سے گزارش ہے جگہ تشریف ہے، آپ آزاد جگہ تشریف لے آئیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب سے بلندترین نعرے سے آواز اٹھائیں۔ حاضرین، پیاس کا دوسرا نام سکینہ ہے۔ چچا نے پانی کا وعدہ کیا تھا، لیکن صرف علم آنے کے بعد جناب سکینہ نے کیا کہا ملاقات فرمائیں۔ کہتی ہے رو رو بال سکینہ، اے میرے امو آ جاؤ، اب نہ کروں گی پیاس کا شکوہ، اے میرے امو آ جاؤ، کانوں سے میرے خون ہے پیتاب، چوٹ سے میرا سرخ ہے چہرہ، شمر نے مارا ایسا تماچا، اے میرے امو اب نہ کروں گی غم سے کمر، بابا کی ہے ٹوٹی لاش جوان اور اس پہ زئی
शरीफी कैसे उठेगा भाई का लाशा ऐ मेरे अम्मू एक रसल और 12 गले हैं रस्सी से मुझको बांध चले हैं कैसे बताऊं कितनी है ईज़ा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। एक बंद अगर आप तक पहुंचता है बहुत मसाब होंगे। शाम गरीबों आई हुई है अरे गम की सियाही छाई हुई है कौन बचाए जलता है खैमा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ अब न करूंगी गम से भरा नायाब का नौहा कर गया एक कोहराम सबर पाप खैमे शह पे कौन दे पहरा ऐ मेरे अम्मू अब न करूंगी प्यास का शिकवा। लानत दे छो या की मौजूदगी या के वाले आना सदाए मातम और दूर दराज से आए हुए अफराद ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं और जिसके काबे दिल में विलायत हैदर जुबान कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है और किसी का शजरा छुपाने से छुप नहीं सकता। अली का नाम जब आए तो खून बोलता है, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। और एक अहले सुन्नत मुफक्किर ने बड़ा खूब कहा कि अली की विलायत हर पाक और पाकीज़ा दिल में रहती है, जिसका दिल पाक होता है वो अली की विलायत का नारा लेकर कलम करता है। शुमूल उल्फते हक़ वली नहीं रहता, खुदा शनास कोई आदमी नहीं रहता। हसद नसब के तहारत की शर्त है इसमें, हरामजादों के दिल में अली नहीं रहता। या अली या अली या अली। आइए मैं मेरे लाल नज़वी के मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस मजलिस के खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब जो मुजफ्फरनगर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, पहली बार यहाँ तशरीफ लाए हैं और कल की मजलिस जो उन्होंने जिस अंदाज में पढ़ी यकीनन खुदा इनकी उसमें तौफीकात में इजाफा फरमाए। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ बुलंद तरीन नारे से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलीयुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाला। लायक़े सद एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशों से आया हुआ ये मजमा जो हुसैन टिकरी में जमा होकर पूरी दुनिया को बता रहा है कि न फातिमा कल अकेली थी, न फातिमा आज अकेली। कल भी हक परस्त फातिमा के साथ थे, आज भी हक परस्त फातिमा के साथ हैं। जिस आय करीमा को मैंने तिलावत किया, मशहूर ज़माना आयत है, सूरह मुबारक के कदर की एक आयत है जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या पता कि ये कद्र वाली रात क्या है। तमाम उलमा ने इसका यही तर्जुमा किया बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत, शिया सुन्नी, हनफी, मालिकी, हम्बली, कादरी, जीलानी। जिसने भी कुरान का तर्जुमा किया उसने यही लिखा कि इस आयत का मतलब ये है कि तुम्हें क्या पता कि शब कद्र क्या है, तुम्हें क्या पता वो कद्र वाली रात क्या है, तुम्हें क्या पता कि शब कद्र कहते किसे। अच्छा, सब कर रहे थे कि शब कद्र क्या है, शब कद्र क्या है, शब कद्र क्या है। ये मसला हल नहीं हुआ कि शब कद्र क्या है, जिसके लिए कुरान कह रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें क्या पता कि शब कद्र क्या है। कि शब कद्र वो है जिसका मुकाबला 1000 रातें मिलके नहीं कर सकते। अब मुतवज्जे रहिएगा, मैं एक कदम में वादिये जनाब सैयदा में कदम रखूंगा और इंशाल्लाह मैं इसका आगाज हो जाएगा। जब किसी ने मासूम से पूछा, मौला ये बताइए कि शब कद्र क्या है, ये शब कद्र क्या है, तो आपने फरमाया शब कद्र किसी रात का नाम नहीं, हमारी दादी फातिमा का नाम है। शब कद्र किसी रात का नाम नहीं है, हमारी जद्दा फातिमा का नाम है। खुदा की कसम, अगर आले मोहम्मद ना होते तो दुनिया को पता ही ना चलता कि शब कद्र किसी रात का नाम नहीं है, फातिमा की जात का नाम है। इसका मतलब यह है कि तर्जुमा ये होगा कि तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है, तुम्हें क्या खबर कि फातिमा क्या है। खुदा की कसम, ये दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसे समझना कल भी नामुमकिन था, आज भी नामुमकिन है और कयामत तक नामुमकिन रहेगा। खतीब की खिताबत नहीं समझा सकती, जाकिरी का वजूद नहीं समझा सकता, शायर के अशार नहीं समझा सकते कि फातिमा क्या है। अगर फातिमा को समझना है तो सिर्फ दो चीजें समझाएंगी, या अल्लाह का कुरान बताएगा कि फातिमा क्या है, या मोहम्मद का फरमान बताएगा कि फातिमा क्या है। सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो बता सकती हैं, या अल्लाह का कुरान बताएगा या मोहम्मद का फरमान बताएगा। नबी मुकर्रम की 63 बरस की हयात तैयबा में 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें मोहम्मद ने समझाया है, 5वां कोई नहीं। 4 लोग ऐसे हैं जिनका तारुफ मेरे नबी ने कराया, 5वां नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं। 4 लोग 63 बरस की हयात तैयबा में ऐसे मिले कि जिनका तारुफ नबी मुकर्रम ने कराया। पहली जात जनाब अमीर की जात, कि जनाब अमीर के लिए फरमाया अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के हैं। क्या मतलब, जैसा मैं वैसे अली, जैसे अली वैसा मैं। फिर कहने लगे फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। मतलब क्या, जैसा मैं वैसी फातिमा, जैसी फातिमा वैसा मैं। फिर कहने लगे हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूं। यानी जैसा मैं वैसा हसन, जैसा हसन वैसा मैं। फिर वो मशहूर जमाना कौल जो तुम्हें याद है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूं। नहीं, रुको रुको, अगर जुमला तुम तक पहुंचे तो एहसास होना चाहिए कि हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच रही है। पूरी जिंदगी में नबी ने 4 के बारे में कहा, अली मुझ जैसे, मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसी, मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसा, मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसा, मैं हुसैन जैसा। पूरी दुनिया हमसे कहती है तुमने सबके दरवाजे छोड़ के इनके दरवाजों पर बैठना क्यों पसंद किया? इसलिए पसंद किया क्योंकि नबी ने बार बार कहा ये मुझ जैसे हैं, इन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि नबी हम जैसा है। ना ना ना
میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، مگر جتنی دیر پڑھوں گا دل سے پڑھوں گا، اور میں چاہتا ہوں آپ دل سے سنیں، بالکل کوئی وہ نہیں، 20 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ علی نے کبھی کہا خط غلامی لکھ دوں گا، کہیں دکھا دے کہ علی نے کہا نبی مجھ جیسے، فاطمہ نے کہا بابا مجھ جیسے۔ چلیے علی اور فاطمہ تو بڑے تھے، حسنین تو بچے تھے، بھائی جناب حسنین کریمین شریفین تو بچے تھے، کبھی ان بچوں نے کہا نانا ہم جیسا، حسن نے کہا نانا ہم جیسا، حسین نے کہا نانا ہم جیسا۔ اے مولا کائنات، آپ نہیں کہتے، فاطمہ نہیں کہتی، کم سے کم حسنین تو کہتے کہ نانا ہم جیسے۔ نبی کی آواز آئی، میرے نواسے بھی نہیں کہیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے امت کے بڈھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور، امت کے بڈھے اور۔ سنیے ہاں سنیے، کوئی احسان سمجھ کے نعرہ نہ لگائے، چندے کی رسید نہیں کاٹ رہا ہوں۔ سنیے اب جملہ سنیے گا، جملہ مولانا اس سال محرم میں افریقہ جانے کا موقع ملا۔ شروع کے 10 دن جو تھے یوگانڈا میں تھے، پھر اس کے بعد دارالسلام آ گیا، تقریباً 20 سے 25 دن افریقہ میں رہا، پہلے ایک ملک میں پھر دوسرے ملک۔ وہاں جب مجلس ہوتی تو بیچ میں جو بیٹھتے تھے وہ انڈین پاکستانی لوگ تھے جو اردو سپیک تھے، اور سائیڈ میں چاروں طرف کرسیاں لگتی، اس پہ وہاں کے جو لوکل تھے نا سیاہ پوسٹ مولانا رضی صاحب کالے، وہ بیٹھتے۔ اچھا پہلے تو شروع میں 4-5 دن یہی سمجھتا رہا کہ کالے بھی اردو سمجھتے، تیسرے چوتھے دن مجھے جا کے پتا چلا شہزاد کہ ان کو اردو سمجھ میں ہی نہیں آتی غلام باز بھائی، کیونکہ وہ عجیب لوگ تھے، پوری مجلس میں چھپ رہتے تھے، مگر جیسے ہی نعرہ حیدر لکھتا کیوں۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے تو اردو نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا اردو نہیں سمجھتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے ان کی اپنی زبان ہے بھائی، کالے ہیں، یہ تو بلال مشن نے شیعہ کیا ہے، یہ کالے ان کی اپنی زبان ہے۔ تو میں نے کہا جب ان کی سمجھ میں مجلس نہیں آتی تو یہ علی کے نام پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے یہ انہیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی علی کا نام آئے ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ میں نے کہا اللہ تیرا احسان، کم سے کم تو نے افریقہ میں بھیج کے اتنا تو بتا دیا کہ علی کالے رنگ والے کی سمجھ میں آ سکتا ہے، کالے دل والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کالے رنگ والے کی سمجھ، کالے رنگ والے کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ میں جملہ سنو، کالے رنگ والے کی سمجھ میں آ سکتا ہے، کالے دل والے کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلال مرتے مرتے علی علی کرتا رہا۔ تو پوری زندگی میں نبی نے 4 کا تعارف کرا، علی مجھ جیسے میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ اچھا یہ بتائیے اگر علی ایک دفعہ کہہ دیتے نبی مجھ جیسا، فرق پڑتا؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نبی نے بار بار کہا علی مجھ جیسے، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، یہ سب ہے۔ تو ایک دفعہ کہہ دیتے نبی مجھ جیسے، علی نے نہیں کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب یہ ترجمہ کرتے ہیں جز ہے، ہوگا ترجمہ آپ کرتے رہیے، جز ہے کرتے رہیے، مگر فاطمہ نے نہیں کہا بابا مجھ جیسے، حسنین نے بھی نہیں کہا، کہہ دیتے نانا ہم جیسا۔ مولا آپ تو کہہ دیجئے، کہنے لگے بالکل بھی نہیں کہوں گا۔ سیدہ آپ کہہ دیجئے بالکل بھی نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، حسنین کریمین شریفین کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہیں گے؟ کہنے لگے سنو نبی بار بار کہیں کہ ہم نبی جیسے، بگڑتا کچھ نہیں۔ اگر ہم میں سے چاروں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا نبی ہم جیسا، لوگ لکھ کے رکھ لیں گے۔ سنو اب بار بار کہیں گے یہ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ نبی نے، علی نے بھی تو کہا تھا نبی ہم جیسے، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا نبی ہم جیسے، حسنین نے بھی تو کہا تھا نبی ہم جیسے۔ ہم نے نہ کہہ کے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، او دنیا والوں دیکھو جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں، کوئی بدذات محمد جیسا کیسے ہو؟ ذات محمد جب نبی کوئی بذات علماء بیٹھے، صاحبان نظر بیٹھے،
اکابرین بیٹھے ہیں, محسن بیٹھے ہیں, وہ لوگ جو عربی پڑھتے ہیں, عربی سمجھتے ہیں, عربی کی گہرائی گہرائی کو سمجھتے ہیں, ان سے پوچھیے جملہ کیا ہے؟ فاطمۃ بضعۃ منی, بضع. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں بضع کے معنی جز, ٹکڑا, حصہ. ہوش میں آ, بضع اور ہے, ٹکڑا اور ہے. نبی کو پتا تھا کہ تم ترجمہ یہی کرو گے, اس لیے کہا بضع. بضع اور ہے, ٹکڑا اور ہے, جز اور ہے, حصہ اور ہے. بضع کا مقابلہ ٹکڑا, جز, حصہ سے ہو ہی نہیں سکتا. پوری تقریر بھول جاؤں, مگر اب جو کہنے جا رہا ہوں اس جملے کے بعد مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے, شیعوں کے سامنے. شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا. شیعہ بولتا ہے اور شیعہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا. نہیں پہنچے آپ. شیعہ وہاں بھی سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا. اسی وجہ سے ہمارے ہاں قبر بند کر کے نہیں کہتے اسماعیل بھائی, قبر کھول کے کہتے ہیں سن. میں جملہ سن لیجئے, سن, سمجھ. دو جملے کہا جاتے ہیں نا, خالی اسما نہیں کہا جاتا. اسما کے ساتھ افہم, اسما افہم, دونوں کے نیٹ ورک الگ ہیں. اسما افہم, اسما افہم, اسما افہم. سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. کان صحیح نہیں ہوں گے سن نہیں پائے گا, دماغ صحیح نہیں ہوگا سمجھ نہیں پائے گا. عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں, اکیلا فرقہ ہے شیعہ جو قبر میں مردے کو لٹا کے دے سن سمجھ, سن سمجھ, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا, بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو گیا. بھائی غلام عباس آپ کا شکریہ, متوجہ رہیے گا. بضع کے معنی کیا؟ لو میں بالکل آسان کر رہا ہوں, اس سے آسان ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جملہ سن لیجیے گا, بضع کا ترجمہ, اس سے خوبصورت ترجمہ حضور ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے علاقے کی بزرگ شخصیت موجود. بضع کے معنی ٹکڑا. دیکھیں ٹکڑا بہت ساری چیزیں ٹکڑا. یہ انگوٹھا میرا کاٹ دیا جائے, کٹنے کے بعد بھی یہ میرا ٹکڑا کہلائے گا, حصہ کہلائے گا, جز کہلائے گا, بضع نہیں کہلائے گا. پھر سن لیجیے گا, کٹنے کے بعد یہ ٹکڑا, یہ انگوٹھا اگر کاٹ دیا جائے, ٹکڑا ہے, حصہ ہے, جز ہے, بضع نہیں. یہ ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے, ٹکڑا ہے, حصہ ہے, جز ہے, بضع نہیں. مجھے درمیان سے آدھا کاٹ دیا جائے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹکڑا ہے, حصہ ہے, جز ہے, بضع نہیں. اگر درمیان سے کاٹا جائے گا تو یہ ادھر والا ادھر کا حصہ کہلائے گا اور ادھر والا ادھر کا. پورے مجمع کی توجہ, ادھر والا ادھر کا حصہ اور ادھر والا ادھر کا حصہ. ہمیں بھیا انگوٹھا کٹ گیا تب جز نہ بنا, ہاتھ کٹ گیا تب جز نہ بنا, کیا بنا چاہتے ہیں؟ اب علماء عرفان کہتے ہیں بضع اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو یہاں سے نہ کٹے, یہاں سے کٹے, یہاں سے کٹے. یہاں سے کیا مطلب ہے کہ یہاں سے مطلب یہ کہ جب یہ یہاں سے کٹے گا نا تو جو یہ والا حصہ ہوگا وہ جز کہلائے گا اور جو یہ والا ہوگا وہ بضع کہلائے گا. کہتے ہیں کیا مطلب, پوری توجہ قبلہ شاہی صاحب. بضع اس جز اور اس حصے کو کہا جاتا ہے جو مقدار میں, کوانٹیٹی میں آدھا سے زیادہ ہو. آدھے سے زیادہ کو کیا کہا جائے گا؟ نا نا نا, ایسے تھوڑی ہیرے جلا کے آلو تھوڑی ابال رہا ہوں, کلیجہ پیش کر رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ کس کنویں سے کتنا ڈول پانی نکلنا ہے. ابھی دیکھیے آپ کس کیفیت میں آئیں گے. دروازے سے اہل بیت کے بھیک مانگیے. پھر سنیے گا, درمیان سے کاٹو گے تو جز کہلائے گا, جب یہاں سے کٹے گا تو وہ بضع کون سا حصہ, جو یہ زیادہ والا ہوگا وہ بضع جو کم والا ہوگا. آدھے تک جز حصہ ہے, آدھے سے جو بڑھ گیا چاہے ایک ہی پوائنٹ ہو وہ بضع ہو گیا, یعنی جو آدھے سے زیادہ ہو. نہیں اور قریب آ جاؤ, ایک چیز ہے 100%, 100 میں اگر 50-50 رکھو گے وہ جز ہے, ٹکڑا ہے, حصہ ہے. پھر جو 75 ہوگا وہ بضع کہلائے گا. یعنی 4 حصے کیے جائیں, 3 ایک طرف رکھے جائے, ایک ایک طرف, تو جس طرف 3 ہوں گے نا وہ کہلائے گا بضع. اب بھی نہیں پہنچے, 75% بضع کہلائے گا. نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا بضع ہے, یعنی میرا 75
نبوت کا، رسالت کا، ولایت کا، اختیار کا، طہارت کا، فصاحت کا، بلاغت کا. نہ، میں اس پر راضی نہیں، میں اس پر راضی نہیں. خدا کا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اگر وہاں تم پہنچ گئے پھر رگوں میں علی گونجے گا، پھر مجلس پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں اگر وہاں تک نہ پہنچے. یعنی نبی نے فرمایا کہ میرا 75 فاطمہ ہے، میری نبوت کا، میری رسالت. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ باہر نکلو اس امام بارگاہ میں، اس مجمع میں، اس جگہ بیٹھ کے تمہاری سمجھ میں مزہ نہیں آئے گا. تم جاؤ دکان پہ، دکان پہ ہوتا ہے ترازو، ترازو کے ہوتے ہیں 2 پلے، ایک میں رکھو 25%. جب 25% رکھو گے تو پلڑا بیٹھ جائے گا، مگر جیسے ہی دوسرے میں 75 رکھو گے 25 والا اٹھ جائے گا. تمہاری سمجھ میں آج تک نہیں آیا فاطمہ کے آنے پر نبی اٹھ کیوں جاتے تھے؟ فاطمہ کے آنے پر نبی اٹھتے کیوں تھے بھائی؟ فاطمہ کے آنے پر نبی اٹھتے کیوں تھے؟ اٹھتے تھے کہ نہیں؟ بولو اٹھتے تھے کہ نہیں؟ اچھا پیچھے والے جو چپ ہیں کوئی سے اگری نہیں کرتے، اٹھتے تھے. علماء اہل سنت نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ نبی خالی اٹھتے نہیں تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، گلے لگاتے تھے اور لا کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اپنی جگہ، تم اس اپنی کو سمجھ لیتے تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے. اپنی جگہ. میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، مجھ سے غلام عباس صاحب نے کہا آپ کو 2 مجلس سے پڑھنا ہے حسین ٹکری. میں یہاں آ گیا، میں یہاں جب پہنچا مجلس پڑھنے کے لیے، پہلی مجلس میں نے پڑھ دی. مجلس پڑھنے کے بعد جب اس مجلس کے لیے آیا تو جب میں یہاں اٹھنے لگا بیٹھا تو سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا کہ مولانا آگے مجلس پڑھنے کے لیے. اچانک میں اٹھ گیا. انہوں نے کہا مولانا کیوں اٹھے؟ تو میں اس طرف چلا. انہوں نے کہا مولانا اچھا کوئی آ رہا ہے. وہ جو آ رہا تھا میں نے اسے جا کے گلے لگایا. مولانا نے کہا مولانا کا کوئی قریبی ہے. پھر اس کے ہاتھ چھوئے. نہیں مولانا کا بہت قریبی ہے. پھر ہاتھ پکڑ کے لایا اور یہاں لا کے بٹھا دیا. خدا کی قسم تم میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، نہ میرے اٹھنے پہ، نہ میرے جانے پہ، نہ میرے چومنے پہ اعتراض ہوگا نہیں. جیسے ہی ناظم مجلس نے کہا کہ محمد حسینی صاحب آئے اور مجلس پڑھیں، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آج میں نہیں مجلس پڑھوں گا، اقبال صاحب پڑھیں گے. وہ یہ کہنا تھا غضب ہو گیا. اس سے پہلے کہ آپ ناراض ہوتے پہلے سمر صاحب ناراض ہوتے. مولانا یہ کیا کریں، آپ کیا چاہ رہے ہیں اقبال صاحب مجلس پڑھیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ جب میں ہاتھ چوم کے لایا کہنے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ معاملہ تھا یہاں تک. اب بیٹھنا ہے یہاں وہ بیٹھے گا جو آپ جیسا ہوگا. آئے آئے تم نے غور ہی نہیں کیا. یہاں وہ بیٹھے گا جو آپ جیسا ہوگا. نبی نے بار بار فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھا کے بتایا. جیسی ہے فاطمہ، مجھ جیسی ہے، مجھ جیسی ہے فاطمہ، مجھ جیسی ہے. اور کسی میں اتنا دم نہیں تھا جو نبی سے پوچھ لیتا کہ اٹھتے کیوں ہیں. ہاں کیونکہ نبی نے منہ پہ تالا لگا دیا، خبردار فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یہ تو سنا ہوا تھا کہ نہیں، نبی نے منہ پہ تالا لگایا. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بآخری جملہ مجلس تمام ہو رہی. نبی نے ایک بار فاطمہ کے لیے اٹھنا پسند نہیں کیا. بار بار جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ جاتے تھے. روایت کے جملے یہ ہیں، خالی مجمع عام میں نہیں. نبی مسجد میں خطبہ دے رہے اچانک کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا نبی اللہ آپ اچانک کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مسجد میں پیچھے کی طرف خواتین میں میری بیٹی فاطمہ داخل ہے. یا اللہ، بس سمجھ گیا. یہ روایت آپ نے سن لی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور میں مثال دے رہا ہوں. مثلا یہ جو امام بارگاہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، سمجھیے کہ یہاں کوئی عزادار بیٹھا ہی نہیں. یہاں سارے نبی بیٹھے، سارے نبی، آدم سے لے کے خاتم تک سب نبی بیٹھے. سارے نبی اس پنڈال میں بیٹھ جائیں اور آپ وہاں ٹہلتے رہیں. ان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہ یہ ہلیں گے، نہ اٹھیں گے، نہ ہنسیں گے، نہ مسکرائیں گے. کیونکہ اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں اٹھیں. مگر اگر یہ سارے بیٹھے ہوں اور ہمارا نبی آ جائے تو یہ بیٹھے رہیں گے، کیونکہ اس کی نبوتیں، ان کی نبوتیں اس کی نبوت کا صدقہ ہے. اگر اس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آتا تو یہ پیدا بھی نہ ہوتا. بات ختم ہو گئی. بیٹھ گئے. اب نبی بیٹھ گئے.
نبی کے بیٹھتے ہی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بیٹھ گئے, ہمارا نبی بیٹھ گئے. اب کوئی بھی آئے یہ نہیں اٹھیں گے, یہ جبھی اٹھیں گے جب نبی اٹھے گا, اور نبی کو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں, چاہے کوئی بھی آ جائے کائنات میں, سب نبی سے چھوٹے ہیں, بڑا تھوڑا. مگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں, سارے نبی بیٹھے اور ہمارا نبی بیٹھا ہے, کوئی بھی آئے نہ نبی اٹھیں گے نہ یہ اٹھیں گے. مگر اگر فاطمہ آ گئی, بات ختم ہو رہی ہے, 1 سے 2 منٹ میں میری تمام ہو. اگر فاطمہ آ گئی, نبی اٹھیں گے فاطمہ کے لیے, اور سارے انبیاء اٹھیں گے نبی کے لیے. نبی اٹھیں گے, ارے میری بیٹی فاطمہ آ گئی, جائیں گے پیشانی چومیں گے اور لا کے اپنی بغل میں بٹھا لیں. نبی بھی بیٹھ گئے, فاطمہ بھی بیٹھ گئی, سارے انبیاء بیٹھ گئے. اب کوئی بھی آئے نبی نہیں اٹھیں گے, چاہے علی آ جائے. کیوں اٹھیں گے علی کے لیے؟ بھائی علی بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, داماد ہے, وسیع ہے, جانشین ہے, پالا ہے, اٹھیں گے تھوڑی, اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں, نبی نہیں اٹھیں گے. مگر اگر علی آ گئے تو نبی اٹھے نہ اٹھے مگر فاطمہ اٹھیں گے. کیوں؟ جملہ تو سن لیں, ایک جملے کی رعایت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, کوئی اٹھے نہ اٹھے فاطمہ اٹھیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر اچھی بیوی پر شوہر کا احترام واجب ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا, میں نے اچھی اس لیے کہا تاکہ تمہارے ذہن میں کچھ بری بھی آ جائے. 1 منٹ بس, مجلس تمام. اب جیسے ہی علی آئیں گے نبی نہیں اٹھیں گے, نبی کو اٹھنے کی ضرورت نہیں, میں چھوٹا بھائی ہے, میں نے پالا ہے, اٹھنے کی ضرورت. مگر جیسے ہی فاطمہ دیکھیں میرا سرتاج آ گیا, اٹھیں گے. اچھا فاطمہ اٹھی علی کے لیے, نبی بیٹھے رہیں گے؟ آخری آدمی تک نبی اٹھیں گے فاطمہ کے لیے, فاطمہ اٹھیں گے علی کے لیے, کل انبیاء اٹھیں گے نبی کے لیے. سمجھے؟ فاطمہ اٹھی علی کو دیکھ کے, نبی اٹھے فاطمہ کو دیکھ کے, کل انبیاء اٹھے نبی کو دیکھ کے. اب علی بھی آ گئے, علی بھی بیٹھ گئے, فاطمہ بھی بیٹھ گئی, رسول بھی بیٹھ گئے, کل انبیاء بھی بیٹھ گئے. اب کائنات کا کوئی آئے, نہ نبی اٹھیں گے, نہ انبیاء اٹھیں گے, نہ فاطمہ اٹھیں گے. مگر میں تم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, اگر اسی مجمع میں ابو طالب آ جائے, ہو گئی مجلس, ہو گئی مجلس, ہو گئی. سلامت رہیے, ختم ہو گئی مجلس. کوئی نہیں اٹھے گا, مگر کیا کریں, ہر بیٹے پر باپ کا احترام واجب ہے. جیسے ہی ابو طالب آئیں گے فوراً علی اٹھیں گے, میرا بابا آ گیا. علی جیسے اٹھیں گے فاطمہ اٹھیں گی, میرا سرتاج اٹھ گیا. فاطمہ اٹھیں گی تو نبی اٹھیں گے, فاطمہ اٹھیں گے, نبی اٹھیں گے تو کل انبیاء. تو سمجھا ہی نہیں, تو بحث کر رہا ہے کلمہ پڑھا کہ نہیں, مومن تھے کہ نہیں. اب اس دنیا میں آ کے دیکھ, تجھے پتا چلے گا. جس کے احترام میں آدم سے لے کر خاتم تک کھڑے ہو جائے اسے علی کا باپ کہتے ہیں. یہ ہے علی کا باپ. ختم ہو گئی مجلس. ختم کر دی ختم ہو گئی. اسے علی کا باپ کہتے ہیں. جب میں مولانا پڑوس والے ملک میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ایک لفظ میں پڑھ دیں, ایک لفظ بس, ٹائم کم تھا, ایک ہی لفظ میں بتا دیں کہ علی کون ہے, علی کی فضیلت کیا ہے, حسین کے بابا کیا ہے. ہم ایک لفظ میں. اچھا پہلی بار کسی ملک میں آدمی گیا تو چاہتا ہے اثر بھی واقعی, تو سب میری طرف دیکھ رہے تھے. میں خیر گیا ممبر پہ, میں نے کہا مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں, ایک ہی لفظ میں کہہ دیں, بتا دیں کہ حسین کا بابا کون ہے, حسین کا بابا کون, حسین کا بابا کون, عزیزہ حسین کا بابا کون. میں گیا ممبر میں نے ایک ہی جملہ کہا, میں نے کہا سنو, حسین کے باپ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ حسین کے باپ کو وہ مانتا ہے جس کا اپنا باپ ہوتا ہے. اپنا
बाप नहीं होता वो हुसैन के बाप को नहीं नहीं। फातिमा बस फातिमा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है, तुम्हें क्या खबर। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ हैं, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, सब जगह के लोग। ये 13 जमादुल वाली रिवायत है जो हम मना रहे हैं। तुम जब यहां से लौटोगे तो फिर 3 जमादुल सानी वाली रिवायत है। हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूं, खादिम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से। खाली ये मत सोचना कि मेरे इमाम बारगाह में मजलिस हो गई, मेरे घर में मजलिस हो गई, मेरी मस्जिद में मजलिस नहीं, अपने घरों में मजलिस रखना। इसलिए कि अगर हुसैन की मजलिस घर घर ना रखी जाती तो घर घर ना पता चलता कि यजीद कौन था। याद रखिएगा, अज़ाए फातिमिया बहुत जरूरी है। मुहर्रम से कहीं ज्यादा जरूरी अज़ाए फातिमिया है। जानते हो अज़ाए फातिमिया में और मुहर्रम में फर्क क्या है? एक जुमला कह दूं, इजाजत है? बस एक जुमला। अज़ाए फातिमिया में और मुहर्रम में बुनियादी फर्क यह है कि मुहर्रम में हम प्रोडक्ट पे लानत करते हैं, अज़ाए फातिमिया में कंपनी पे लानत करते हैं। पोस्टर लगाइए, पोस्टर लगाइए। चंद बरस पहले, 10-20 बरस पहले बगल वाले मुल्क से एक नारा आया था, काफिर काफिर, शिया काफिर। खुदा की कसम हमने इसका कभी जवाब नहीं दिया, इसलिए कि शियत कभी सिखाती नहीं कि किसी मुसलमान को काफिर कहा जाए। हमने उस जमाने से लेकर 2005 तक इस दिन का इंतजार किया कि हम इस नारे का जवाब देंगे। तुमने नारा लगाया था काफिर काफिर शिया काफिर, हमने काफिर के बदले में किसी को काफिर नहीं कहा, मगर हमने एक नया नारा तैयार किया, कातिल कातिल कौन है कातिल। याद रखिए बेटा, बस बस खत्म हो गया। फातिमा फातिमा बड़ी मजलूमा, फातिमा बड़ी मजलूमा, फातिमा बड़ी मजलूमा, इतनी मजलूमा है, इतनी मजलूमा है, इतनी मजलूमा है, इतनी मजलूमा। तुम खुश नसीब हो यहाँ बैठ के फातिमा को, इतनी बड़ी तादाद में। जैसे तुम फातिमा को तड़प करो तो ऐसे तो फातिमा के बेटे और बेटियां फातिमा को। ये 2 रोजे हैं, वो रोजा गाजी अब्बास का है, ये रोजा शहजादी सकीना का। शहजादी सकीना के रोजे के सामने मेरा मिंबर है और मजलिस पढ़ रहा हूं मैं फातिमा की, जो सकीना की दादी है। बीबी, आपकी दादी में और आप में एक चीज बिल्कुल एक जैसी है, वो ये है कि ना आपकी दादी को बाबा पे रोने दिया गया, ना आपको बाबा पे। नहीं रो, नहीं रो, रोने नहीं दिया। रोते थे तो जुल्म होता था। मगर भी कुछ फर्क है। पहला फर्क यह है कि जब आप अपने बाबा को रोई तो आपकी उम्र 18 बरस थी, मगर जब सकीना रोई तो उम्र 3.5 बरस थी। बीबी न 18 बरस वाली को रोने दिया गया, न 3 बरस वाली को रोने दिया गया। सकीना रोती थी तब लोग परेशान हो जाते थे, फातिमा रोती थी तब लोग। एक जुमला कह दूं, मगर दोनों में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क यह है कि बीबी फातिमा वो हैं जिनके रुखसार पे एक तमाचा लगा।
سکینہ وہ ہے جس کے رخساروں پر تماچے ہی تماچے ہیں. حسین کی ماں سنو میرے ہندو بھائی بھی سنیں, یہ جو فاطمہ بی بی ہے نا یہ حسین کی ماں ہے. یہ حسین ٹیکری تو ہندوستان کا نہیں دنیا کا ایک بڑا شفا خانہ ہے جہاں لوگ آ کے شفا لے کے جاتے ہیں, روحانی بیمار جسمانی بیمار سب آ کے شفا لیتے ہیں نا. یہاں سے ہندو بھی سن رہے ہیں. یہ فاطمہ کون ہے؟ ماں ہے. ماں کسی کی بھی ہونا جب مرتی ہے تو درد بہت ہوتا ہے. بہت درد ہوتا ہے. ماں کی جدائی برداشت نہیں کی. ہاں ہوتی ہے برداشت, ہوتی. ابو ذر صاحب 2009 میں میری والدہ کا انتقال ہوا. میں ممبر پہ ہوں, بتاؤں تم 2009 سے لے کے 2025 تک میں اس کمرے میں نہیں گیا جس میں میری ماں رہتی تھی. برداشت نہیں ہوتا, کلیجہ پھٹ گیا. ماں 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا. ہمارے علاقے کی ایک بہت بڑی شخصیت جناب رضا سرسوی خدا غنی رحمت فرمائے, جو شعراء ہیں نا یہ آپ کے مذہب کو دنیا کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کرتے ہیں. ان کا ایک کلام بڑا مشہور تھا, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سو پاتی ہے. ہم نے اپنی والدہ کے 40ویں میں انہیں بلایا, عزیز بھائی وہ آئے, انہوں نے یہ کلام پڑھا. جب کلام پڑھ کے بیٹھ گئے تو میں بغل میں تھا, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا چچا یہ جو مطلع میں ماں ہے نا, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. میں نے کہا جو ماں ہے یہ میری ماں ہے, آپ کی ماں ہے, انیس صاحب کی ماں, آپ کی ماں. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ ہماری ماں ہیں جنہیں قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا, ارے وہ حسین کی ماں. ہاتھوں کو آزاد کرو, مولا حسین آئیے, آپ کی ماں کو رونے کے لیے اتنا بڑا مجمع, یہ امام زمانہ. یہ ہماری مائیں, یہ تمہاری مائیں جنہیں قبر میں جا کے سکون مل جاتا ہے. ایک ماں وہ ہے جسے بھی قبر میں بھی سکون نہیں ملا, وہ کون ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے. جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا, اماں کی قبر پہ آ کے کہنے لگے اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. قبر فاطمہ کو زلزلہ آیا, اے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ. نہیں ملا, حسین کی ماں کو قبر میں بھی سکون نہیں ملا. حسین کی ماں آج بھی قبر میں بے چین ہے. ارے جب بھی مجلس ہوتی ہے چلی آتی ہے, جب بھی ذکر ہوتا ہے چلا آتا ہے. سنو گے جملہ, سنو گے. حسین نے کہا اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. گھر لوٹ کے آئے. عباس اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, سامان سفر تیار کیا. تمام بیویوں کو جمع کیا, کہتے ہیں اپنے اپنے حجروں میں تالے لگاؤ, چابی سغرا کو دیتے رہو. ہر بیوی نے چابی سغرا کو دی, سغرا نے چابی لے کے رکھی. آخر میں زینب آ گئی, سغرا کو چابی دینے لگی. کہنے لگے پھوپھی اماں کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں مجھے کچھ پتا نہیں؟ کیا نہیں پتا؟ پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے, اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا. زینب نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ دیے. بچی کیا کہہ رہی ہے؟ جب گھر کے بڑے سفر پہ جاتے ہیں دعا دیتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے پھوپھی اماں مجھے سب پتا ہے. کہتی ہے تمہیں کس نے بتایا؟ کہ پھوپھی اماں کوئی بی بی ہے جو آدھی رات ڈھلنے کے بعد ہماری چھت پہ آ کے ہائے حسین ہائے حسین. پھوپھی اماں مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پھوپھی اماں میں ایسے کے سہارا لے کے چھت پہ پہنچی.
پھپھی اماں میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے نقاب الٹ کے کہا صغرا نہ پہچانا، تیری دادی فاطمہ۔ پہلی حاضری جہاں فاطمہ نے اپنی حاضری درج کرائی کہ میں ہوں۔ قافلہ نکلا، نکلنے کے بعد کربلا کی وادی میں داخل ہوا، خیمے لگا دیے گئے، ہر وضو کرنے لگا، خیمے کے پیچھے سے ہر کو رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو ہر نے توجہ نہیں دی، مگر جب کان لگا کے سنا کوئی بی بی رو کے کہہ رہی تھی ہر تو نے اچھا نہیں کیا، میرے حسین کو کربلا میں لے آیا۔ ہر اگر خالی حسین کا نہ ہوتا میں پریشان نہ ہوتی، ہر حسین کے ساتھ میری بیٹی زینب آئی ہے، ہر سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ۔ ختم کر دیا، میں صرف تمہیں حاضری بتا رہا ہوں فاطمہ کہاں آئی ہے۔ سمجھو یہ ہماری ماں ہے جنہیں قبر میں سکون ہے، فاطمہ کو نہیں ہے۔ جانتے ہو آگے وہ مقام، حسین نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سپاہی آگے آ گیا، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے کہا اللہ اکبر۔ دو سپاہی سامنے آ گئے، سامنے سے تیر برسنے لگے۔ حسین نماز پڑھتے جا رہے ہیں، تیروں پہ تیر لگ رہے ہیں، وہ اپنے سینوں پہ لے رہے ہیں، سر پہ لے رہے ہیں، اپنے وجود سے ایک تیر بھی آگے جانے نہیں دیا حسین تک۔ ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر دونوں گر گئے۔ حسین آگے بڑھے، دونوں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، سر میں انگلیوں میں ڈال کے کہنے لگے اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شریک کرے۔ انہوں نے حسین کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے دیکھتے دائیں جانب دیکھنے لگے۔ امام نے کہا دائیں جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے کوئی بزرگ کھڑے ہیں، کہتے سلام کرو میرا نانا آیا ہے۔ کہتے کوئی بائیں جانب، کہتے سلام کرو میرا بابا آیا ہے۔ پھر کہتے مولا کوئی بزرگ آپ کی پشت میں کرے، کہتے سلام کر میرا بھیا آیا ہے۔ دونوں نے کہا مولا کوئی بی بی سامنے سے آ رہی ہے۔ حسین نے کہا پاؤں سمیت میری ماں فاطمہ۔ حاضری درج کا، حاضری درج۔ دیکھ رہے ہو فاطمہ کہاں آئی ہے؟ سن رہے ہو بھائی؟ ایک جملہ سنو، ایک جملہ۔ عباس میدان میں پہنچے، گھوڑے سے گرے، حسین عباس کی لاشیں پہنچی، سر زانوں پر رکھا۔ بھیا وہ کوئی خواہش خیمے میں نہ لے جائیے گا، شرمندہ ہوں۔ بولا آپ کی کوئی خواہش؟ کہاں؟ جب دنیا میں آئے تھے ہے نا، اور ہوش سنبھالا تب سے بھائی نہیں آقا کہا، آج بھائی کہتے نہیں اماں نہ بخشی، اس لیے کہ آپ فاطمہ کا زہرا کے بیٹے ہیں، میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں۔ کہاں فاطمہ کلابیہ، کہاں فاطمہ زہرا؟ اگر میں نے آپ کو بھائی کہہ دیا میری ماں دودھ نہ بخشے گی۔ ایک گوشے سے آواز آئی عباس بھائی کہہ دے میں سیدہ اجازت۔ ایک اجازت، ایک جملہ میں تمام، میں نے کوئی شہادت نہیں پڑھی، علماء پڑھ رہے ہیں مسلسل، میں چاہتا ہوں شہادت نہیں صرف آپ سیدہ کو پرسا دیں۔ آ گئے، شام کا وقت تھا، سورج چھپ چکا تھا، نماز مغرب تمام ہو چکی تھی، لوگ اپنے خیموں میں تھے۔ ہلال ابن نافع آ گیا، کہتا مولا کربلا کو اپنی آنکھوں سے نہیں آپ کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا۔ امام نے کہا ہلال آ۔ حسین آگے آگے، ہلال پیچھے پیچھے۔ کہتے ہلال یہ وہ جگہ ہوگا جہاں میرا اکبر گرے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہوگا جہاں میرا اصغر گرے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہوگا جہاں میرا قاسم گرے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہوگا جہاں میرا جون گرے گا۔ حسین بتاتے جا رہے ہیں، ہلال دیکھتے جاتے ہیں۔ ایک جگہ وہ آئی جہاں نشیب تھا، حسین آگے آگے، ہلال پیچھے پیچھے۔ جب حسین نشیب میں اتر گئے نا، ابھی ہلال پیچھے تھی، حسین نے آواز دی ہلال رک جا، آگے نہ بڑھنا، ہلال رک جا، آگے نہ بڑھنا۔ ہلال وہی رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حسین پلٹے نا تو سر پہ امامہ نہیں تھا، امامہ کھل کے گلے میں آ گیا تھا، بال بکھر چکے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھی۔ ہلال نے کہا مولا یہ کون سی جگہ تھی؟ کہتے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین ذبح کیا جائے گا، جہاں مجھے قتل کیا جائے گا۔ کہتا مولا مجھے آ کے کیوں نہیں دیکھنے دیا، مجھے روک کیوں دیا؟ کہ ہلال اس لیے روک دیا، جب میں اپنی قتل گاہ میں پہنچا میں نے دیکھا میری ماں اپنی